پوچھتا ہے کہ کیوں بعض نبیوں کے بچے نبوت پر یقین کیوں نہیں کرتے ہیں؟ بعض نبیوں کے بچے جی، جیسا حضرت نوح کا بیٹا. ہم وہ مثال ان کی شاذ کے طور پر ہے، اکثر تو کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان میں سے نبی بھی بنا لیتا ہے، لیکن بعض بدقسمتی سے آزاد ہیں اپنے دین میں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، لا اکراہ فی الدین، کسی دین میں کوئی جذب نہیں، کوئی جبر نہیں ہے. تو ان بچوں پر بھی جبر کوئی نہیں ہوتا. دوسرے اکثر یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کی والدہ کی وجہ سے خرابی ہوتی ہے. ان کی والدہ جو ہیں وہ اپنے خاوند کی گستاخ ہوتی ہیں اور اس کے دین پر عمل نہیں کرتے. ہمارے احمدیوں کی جو تاریخ ہے اس کا میں نے مطالعہ کر کے دیکھا ہے، جن کی اولادیں ضائع ہوئیں اور بچے مرتد ہو گئے، میں نے تحقیق کی تو سب میں صورت یہ نکلی کہ خاوند نے بیوی کو احمدی نہیں کیا تھا، بیوی غیر احمدی رہی اور وہ خفیہ طور پر اپنے بچوں کے کان بھرتی رہی. یہاں تک کہ جب وہ چندہ دیتے تھے تو بیوی کہتی تھی دیکھو سارا پیسہ یہ اپنے مرکز کو بھیج دیتا ہے اور تم غریبوں کو کچھ نہیں کرتا. تو اس سے ان کے دل میں تنافر پیدا ہو جاتا تھا اور وہ بڑے ہو کے جماعت کے خلاف ہو جاتے تھے. تو نبیوں کی وہ بیویاں جو ہیں ان میں بیویوں کا قصور تھا، ان کی وجہ سے لڑکے خراب ہوئے. لطیفہ تم چھوٹے سے کو لطیفہ بھی آتا ہے، سناؤ. ایک چوہا تھا، وہ اتنا گھبرا کے بہت تیز دوڑ رہا تھا. اس کو آگے ایک اور جانور مل رہا تھا، وہ پوچھتا تھا تم اتنے تیز کیوں دوڑ رہے گھبرا کے. وہ آگے سے کہتا ہے ادھر اعلان ہو رہا ہے کہ کسی نے ہاتھی کے منہ پہ تھپڑ مارا ہے. آگے سے وہ کہتا ہے کہ تم اس بات پہ اتنے ڈر رہی کیوں ہو. آگے سے چوہا کہتا تھا کہ وہ مجھے نہ سمجھ رہے ہوں. آپ کو سمجھ آ گئی؟ مجھے نہیں آئی. ہاں، جنگل میں ایک چوہا بہت تیزی سے دوڑتا ہے تو ایک دوسرا جانور اس سے پوچھتا ہے چوہا تم کیوں اتنی تیزی سے دوڑتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں بھاگتا ہوں کہ جنگل میں اعلان ہوا کسی نے ہاتھی کو تھپڑ مارا. تو وہ پوچھتا ہے کہ تو تم کیوں دوڑتا ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے یہ ڈر ہے کہ یہ نہ ہو وہ سمجھتی میں نے مارا. شک نہ کرے مشکل. جی.